جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ بہت ہی نہایت اہم ہے، کیونکہ ہم نے آج ان منشیات جو کہ نشہ آور، کوئی بھی نشہ آور چیز ہو، ان کے حوالے سے ہم نے آج ڈیٹیل سے بات کرنی ہے. وہ مرد اور خواتین جو کہ کسی بھی قسم کے نشے میں مبتلا ہے، منشیات میں مبتلا ہے اور وہ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہی اہم ہے. اگر آپ یا آپ کو کوئی پیارا نشے کی لت میں مبتلا ہے اور آپ وہ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آج انفارمیٹیو ویڈیو ہے جو ہماری آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے مس سمیرا بھٹی، جو کہ کنسلٹنٹ ماہر نفسیات ہے، ایڈکشن ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ ہے اور دی نیو لائف کی ڈائریکٹر ہے. آئیے بات کرتے ہیں کہ منشیات سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے. اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو کہ منشیات سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو یا اپنے پیاروں کو نشے کی لت سے کیسے بچا سکتے ہیں. ڈرگ ایڈکشن جیسے کہ ہم جانتے ہیں ابھی پوری دنیا میں جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور ڈرگ ایڈکشن ایک جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر ہے، فزیکل ڈیزیز ہے، برین ڈیزیز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس میں نہ صرف اب جو ہے وہ نوجوان بلکہ خواتین اور بچے بھی جو ہے ان کی بہت بڑی تعداد اس کا شکار ہو رہی ہے. ڈرگ ایڈکشن جو ہے یہ ایک پراپر فزیکل ڈیزیز ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈیزیز اگر ہے تو اس کا تو ڈیفینیٹلی ٹریٹمنٹ ہوگا، اور جیسے بھی آپ نے بات کی کہ اس سے کیسے چھٹکارا ممکن ہے، تو ڈیفینیٹلی اس سے نکلا جا سکتا ہے. اس کا بہت افیکٹو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ موجود ہے ہمارے پاس، جس سے کہ ہم بہت اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ چلا رہے ہیں جس میں بہت افیکٹو اور کمپریہنسو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ پیشنٹ چاہے وہ ابیوزر ہے، کسی بھی سٹیج پہ ہے، ایڈکشن کی ابیوزر ہے، یوزر ہے، یا وہ ایڈکٹیو ہے، ہر لیول پہ ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اگر کوئی جو ہے وہ ابیوزر ہے، جیسے وہ کبھی کبھار یوز کر رہا ہے یا اس کے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے چھوڑنے میں، تو اس کو ہم آؤٹ ڈور بیسس پہ ٹریٹ کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کی جاتی ہے، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے. تو وہ پراپر کاؤنسلنگ سیشنز اور کچھ تھوڑی بہت میڈیکیشن یا آؤٹ ڈور بیسس پہ ان کا بہت اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے، وہ اس سے نکل جاتے ہیں. اب اس کے علاوہ جو ایڈکشن کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، جن کا اب ڈرگ ایڈکشن پہ کنٹرول نہیں رہا، یعنی کہ وہ ان کی کریونگز بہت ہائی ہوتی ہیں، ان کے کرائسس بہت بڑھ چکے ہیں، نشے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات اور ڈیمیجز ہو چکے ہیں، تو وہ خود سے یہ چیزوں کو نہیں کر پاتے، گھر پہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تب ہم ان کو ایڈمیشن کی طرف لے کر آتے ہیں، ان کو ایڈمیشن کی طرف موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ایڈمٹ کر کے ان کا علاج ہوتا ہے. اور علاج میں جو ہے وہ ہم اس کو جیسے بایو سائیکو سوشل ماڈل کو ہم فالو کرتے ہیں، جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. بایو سائیکو سوشل ماڈل کیا ہے؟ اس میں جیسے کہ آپ کی میڈیکیشن ہوں گی، آپ کی سائیکو تھراپی ہوگی، آپ کی سوشل تھراپی ہوگی، ہم آپ کو سوشلی اور سائیکولوجیکلی اور جو میڈیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے جس کو بہت سی قسم کی ایڈکشن ہے، جیسے کہ ہم اگزامپل لے لیتے ہیں، کوکین ہے، کوکین کے ساتھ وہ آ رہا ہے، اور جب وہ ہمارے پاس آتا ہے اس کے بہت زیادہ پرابلم ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر ساتھ اس کو سائیکوسس بھی ہو گیا کوکین استعمال کرنے سے، اور بہت زیادہ فزیکل سمٹمس ہو رہے ہیں، اس کی جو اوور آل لائف ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہے، جیسے ڈیلی روٹین ہے، نہ وہ کام کر پا رہا ہے، نہ وہ پراپر گھر والوں کو ٹائم دے پا رہا ہے، اس کے ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے، اس کی جو فائنینشیل لائف ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے، وہ خود کو سپورٹ نہیں کر پا رہا، اوور آل اس کا جو امیج ہے سوسائٹی میں وہ بہت ڈیمیج ہو چکا ہے، کہ اب اس کو لگتا ہے کہ وداؤٹ ڈرگس بھی اس کے لیے رہنا مشکل ہے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ یہ ان کو مینیج کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہے. لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ڈرگ ایڈکشن کی بیماری ہے اور وہ کسی بھی لیول پہ ہے، کسی بھی اسٹیج پہ ہے، چاہے وہ مطلب بہت زیادہ پروفاؤنڈ ہے، لائک بہت ہائی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس اب تو ہم ڈرگس کے بغیر نہیں رہ سکتے، تب بھی اس سے نکلا جا سکتا ہے، تب بھی اس کا علاج ممکن ہے. مطلب اتنا ہی، مطلب جیسے کہ باقی بیماریاں ہیں اسی طرح ڈرگ ایڈکشن بھی کسی بھی سٹیج میں ہو تو اس کا علاج ممکن ہے. یہاں پہ یہ میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ جو ڈرگ ایڈکشن کا جو بیماری ہے، جو لت ہے، یہ کسی بھی انسان کو لگ سکتی ہے، لیکن بہت سے ایسے نوجوان جو کہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اپنا علاج نہیں کرواتے، اپنا علاج کا سوچتے ضرور ہے، لیکن ڈر کی وجہ سے وہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈر
جو ہے نا سب سے پہلے جو مین ہوتا ہے کہ اس کو جو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی اس کی چھوڑنے میں اور ایون کہ ہماری ڈیتھ ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ڈرگ ایڈکشن کی جو بھی کسی بھی سٹیج میں اگر آپ اس کی بیماری میں مبتلا ہے اور اگر آپ علاج کے لیے ایک اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر سے آپ علاج کروانا چاہتے ہیں یا کروا رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں 0% جو ہے نا وہ ڈیتھ چانسز ہے اور بہت ہی سکسیس جو ہے نا آپ کا علاج جو ہے نا وہ ممکن ہے. اگر کوئی بھی شخص اس ڈر کی وجہ سے علاج نہیں کروا رہا تو میں یہ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں بہت سی نیو لائف ریہیب میں ہمارے پاس اتنی اچھی میڈیکیشن آ چکی ہے جو ہم پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ 0 پین ہوگی, پین فری ڈیٹاکس ہوگا اور اس طرح جو ہے نا آپ نا منشیات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے نا کہ آپ ایڈکشن کو ایز اے ڈیزیز ایکسیپٹ کریں. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اس کو ڈیزیز سمجھتے نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میٹر آف ول پاور ہے اور جسٹ ول پاور سے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن نہیں, جب ڈیزیز ہو, میں اکثر اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ اگر ایک پرسن اس کو کینسر ہو جاتا ہے تو کیا آپ اسے کہہ سکتے ہو کہ جی آپ نے میڈیسن بھی نہیں لینی ہے, آپ نے ٹریٹمنٹ بھی نہیں کرانا, آپ اپنے ول پاور سے ٹھیک ہو. جب ہم اس کو ڈیزیز کہتے ہیں تو اس کا پھر علاج بھی کرانا ہوتا ہے, علاج ہوگا تبھی وہ اس چیز سے نکل پائیں گے. تو میٹر آف ول پاور یہ اس وقت نہیں ہے جب ایک پیشنٹ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے, یہ تب ہوگا جب اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا, ہم اس کو ریڈی کریں گے, جب وہ اپنی کریونگس کو اوور کم کر سکے گا, فزیکل کریونگ سے نکل پائے گا, جب اس کی پین دور ہوگی وداؤٹ ڈرگس, تب اس کی ول پاور کام کرے گی. اور ول پاور بھی بنتی ہے, وہ بنائی جاتی ہے, وہ ایک دم سے ایسے نہیں ہوتا کہ آپ خود سے سوچا اور آپ نے ارادہ کیا. اسی لیے جو ایڈکشن کا کرائٹیریا ہوتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا پیشنٹ جو ہوتے ہیں جب آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ انہیں کہہ رہے ہو کہ یار آپ کیوں نہیں نکل پا رہے, تو انہوں نے کہا ہم نے کوشش بہت کی, ایفرٹ بہت کی, لیکن اس کے باوجود ہمارا کنٹرول نہیں ہے. اور ملٹیپل ان کی وہ ہوتی ہیں اٹیمپٹس ہوتی ہیں چھوڑنے کی, بٹ وہ فیل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے کہ وہ خود ڈیسیژن بھی نہیں لے پاتے سم ٹائم. وہاں پہ فیملی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. فیملی کا سمجھنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ڈیزیز ہے, اس میں اس کی ول پاور اتنا کام نہیں کرے گی, وہ ڈیسیژن اس طریقے سے نہیں لے پائیں گے, آپ کو سپورٹ کرنا ہوگا اور تب وہ علاج کے لیے آئیں گے. اور علاج کے لیے ان کو لانا ہے, ان کو راغب کرنا ہے. اگر آپ خود نہیں کر پا رہے تو آپ کو پروفیشنل ہیلپ مل جاتی ہے, آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. پہلا اسٹیپ ہی میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ پہلا اسٹیپ ہی آپ کو پیشنٹ کو موٹیویٹ کرنا, اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز تک لے کر آنا اور ان کو روز کے روز جو ہے نا اس کو موٹیویشن دینا کہ اگر آپ اس میں مبتلا ہو چکے تو آپ اس سے نکل بھی سکتے ہیں. اور چونکہ اس کا حل ہے, اس کا پراپر علاج ہے, ریہیبلیٹیشن سینٹرز موجود ہے, ایکسپرٹ موجود ہے. اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے مریض جو کہ ان کی فیملی اسٹرانگ ہو, اگر ان کے ڈیسیجن میکر جو ہے نا وہ ہو اور وہ کوئکلی جو ہے نا, اگر جیسے کہ کوئی بچہ کینابس میں ہے یا کہ کوئی بچہ اسموکنگ میں اور ان کو فوراً پتہ چلتا ہے اور ان کی وہ گھر میں ہی کاؤنسلنگ شروع کرتے ہیں اور ان کو جلد سے جلد وہ ماہر نفسیات یا ایکسپرٹ کے پاس لے کر آتے ہیں تو وہ بہت جلد ہی چھٹکارا اس سے حاصل کر لیتے. اور بہت سے ایسے کیسز ہمارے ساتھ آ بھی چکے ہیں کہ بچہ کبھی کبھار ان کو اسموکنگ کی لت لگ گئی ہے اور ان کو چند ہی سیشنز میں اس نے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے. اسی طرح بہت سے ایسے مریض جو کہ کینابس کبھی کبھار کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو کرونک ایڈکشن نہیں ہے, تو ڈیسیجن جو گھر والوں کی جو ڈیسیجن ہے وہ ٹائم پہ ہونا تاکہ جو ہے نا بر وقت علاج ہو سکے اور وہ کسی کراس ایڈکشن میں نہ آ جائے, وہ کرونک ایڈکٹ نہ ہو, تب جو ہے نا آپ کا جو منشیات سے یا کہ نشے سے چھٹکارا آپ بآسانی جو ہے نا وہ ممکن ہے. جی بالکل ممکن ہے. اب یہاں ایک چیز ہے کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ کس سٹیج پہ پیشنٹ ہے, اور اگر وہ کینابس یوز کر رہا ہے یا اسموکنگ ہے تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ ان کی ول پاور اس وقت تھوڑی بہت کام کر رہی ہوتی ہے, وہ بھی ان کو اتنی سویئر قسم کی ایڈکشن نہیں ہوئی ہوتی. تو وہاں پہ آپ کچھ کاؤنسلنگ سے اس چیز سے نکل سکتے ہیں اور پراپر گائیڈ لائن سے نکل سکتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی نا کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر اچھے ہونے چاہیے کسی اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر اچھا ہے؟ اسی طرح ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پراپر جو کاؤنسلنگ ہے اسموکنگ کو چھوڑنے کے لیے رائٹ ٹائم پہ رائٹ کاؤنسلنگ آپ دے رہے ہو؟ اب یہاں ہمارا یہ کہ ہمارے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ ہے تو وہ آپ اس کے پاس جائیں گے, وہ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. وہ کاؤنسلنگ کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, کون سی ٹیکنیکس اپلائی کر رہے ہیں. جیسے ہر بیماری کے لیے ڈفرینٹ ٹیبلٹس ہوتی ہیں نا, ویسے ہر نفسیاتی بیماری کے لیے ڈفرینٹ تھیراپی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ماہر نفسیات ہیں یا جو پروفیشنلز ہیں وہ ایڈکشن
ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ ہونے چاہیے, ایکسپرٹس ہونے چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور دیکھیے میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ آپ کے پاس اب تو ہر چیز ہے, جیسے انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا آپ کی بس انگلیوں کے نیچے ہے, تو آپ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. ابھی تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سامنے ٹیبلٹس ہیں, آپ اس میں لیفلیٹ نکالتے ہو, پڑھتے ہو کہ اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہیں اور کس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے. اسی طرح ہر تھیراپی کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے. تو ایز اے پیشنٹ جب کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کون سی تھیراپی ورک کرتی ہے. تو آپ اپنے سائیکالوجسٹ سے پوچھ سکتے ہیں یا وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. بالکل, یہ میں تھوڑا ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی کا پیارا نشے کی لت میں مبتلا ہے یا ان کو کوئی نفسیاتی ڈس آرڈر ہے, جیسے کہ ایک عام نارمل ڈاکٹر ہوتا ہے MBBS, ان کے پاس ہر کوئی جا سکتا ہے, لیکن ایک وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ پراپر اسپیشلائزیشن کر کے جو ہے نا وہ کنسلٹنٹ بنتا ہے. اسی طرح میں یہ بتا دوں کہ اگر کسی کو ماہر نفسیات کے پاس جانا ہے تو اس کا منیمم جو ایجوکیشن ہے وہ MS یا ADCP یا PhD لیول تک جو ان کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ہونی چاہیے, تاکہ وہ پراپر کنسلٹنٹ ہو. BA سائیکالوجی یا MSc سائیکالوجی, یہ آپ ان لوگوں کے پاس جو ہے نا میں کہتا ہوں نہیں جا سکتے آپ ٹریٹمنٹ کے لیے یا کاؤنسلنگ کے لیے, کیونکہ وہ آپ کو تھوڑی بہت ہیلپ تو کر سکتے ہیں لیکن پروفیشنلی ہیلپ نہیں کر سکتے. پروفیشنلی وہ لوگ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں جو پراپر طریقے سے کنسلٹنٹ ہوں. اگر کوئی بندہ MBBS ڈاکٹر ہو اور وہ دل کا علاج نہیں کر سکتا, دل کا علاج وہی بندہ کر سکتا ہے جو کہ کنسلٹنٹ ہو, کارڈیالوجسٹ ہو اور ان کے ساتھ پراپر ایک FCPS کی ڈگری ہو. اسی طرح ماہر نفسیات کے پاس بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ADCP ایڈوانس ڈپلوما اینڈ کلینکل سائیکالوجی یا MS کلینکل سائیکالوجی یا PhD کلینکل سائیکالوجی, اس میں آپ نے اسپیشلائزیشن کی ہو, تبھی آپ اپنے جو مریض ہے یا آپ کے جو کلائنٹ ہے اس کو اچھے طریقے اس کی مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں, اس کی مدد کر سکتے ہیں, اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں, اور آپ ان بیماری سے یا کسی بھی نفسیاتی ڈس آرڈر سے یا منشیات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی جیسے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے, جس طرح ابھی ہم نے کہا کہ پروفیشنلس کے پاس یہ ڈگری ہونی چاہیے, ان کے پاس اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے, وہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے, پہلی یہ بات. اور بہت بہتر ہے, بہت اچھی بات ہے اگر وہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ بھی ہوں. اچھا, اسی طرح ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے اس کے بھی کچھ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں کہ آپ نے کس ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ایڈمیشن لینا ہے. وہاں پہ ایک ٹیم ہوتی ہے, کوئی ایک انسان یا کچھ 2-3 لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا ہے. وہاں ایک پراپر پروفیشنل ٹیم ہوتی ہے, جیسے اس میں سب سے پہلے سائیکیٹرسٹ کا ہونا ضروری ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کلینکل سائیکالوجسٹ کا ہونا ضروری ہے, جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کا ہونا ضروری ہے, ساتھ ہی جو ہے وہ ان کے ساتھ کچھ جو ہے ان کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں, عالم دین ہے ان کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں عالم دین کا بھی یہاں کچھ لوگوں کو اس سے اختلاف ہوتا ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ریلیجیس بلیو ہوتا ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے وہ چیز آپ کی بہت ہیلپ کرتی ہے. جیسے ہم 12 اسٹیپ پروگرام کی بات کریں تو وہ بیسڈ اسپرچولیٹی پہ کرتا ہے کہ آپ کی ہائر پاور کے ساتھ آپ کا کنیکشن کتنا اسٹرانگ ہے, تو اس کی بہت افیکٹونیس ہے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ آپ نے دیکھنے کی ٹیم جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں, تو آپ نے دیکھنے جہاں بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پہ یہ لوگ موجود ہوں. اور تو کچھ کی وہ مرضی ہے, اگر وہ عالم دین سے وہ کاؤنسلنگ لینا چاہیں یا ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیں, زبردستی آپ کسی پہ کر نہیں سکتے, آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے, بٹ آپ کے پاس فیسلٹیز ہوتی ہیں, سروسز ہوتی ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ ان کو موٹیویٹ کریں پیشنٹس کو, اور وہ خود جو ہے وہ ان کے پاس جائیں. اگر کوئی نہیں کرانا چاہ رہا تو آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. یہاں پہ یہ میں بات کرنا چاہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ ورک آؤٹ کرانے کے لیے بھی کوئی وہ فٹنس ٹرینر ہونا چاہیے, جم ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ آپ کے ایڈکشن جو کاؤنسلرز ہیں وہ ضروری ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے سپورٹ, ہمارے پاس کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں نا جو ڈسچارج ہو کے چلے جاتے ہیں, جن کی ریکوری چل رہی ہوتی ہے, ہم ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں. وہ فالو اپس پہ آتے ہیں, وہ کلاس کو جوائن کرتے ہیں, وہ دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں. جو نیولی ایڈمیٹڈ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. وہ ان کے سامنے اپنی جو ہے وہ ایگزامپل, بہت بڑی ایگزامپل ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ بھی ہمارے جیسا تھا, یہاں پہ آیا, انہوں نے ٹریٹمنٹ لیا اور اب بڑی اچھی نارمل لائف گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک ریکوری ڈے بھی ہم مناتے ہیں, جس میں جو ہے وہ ایئرلی اگر کسی کی ریکوری اچھی ہے تو وہ یہاں ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کی ریکوری جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو خیر بات ہو رہی تھی کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہیں اس میں ایک پروفیشنل ٹیم کا ہونا ضروری ہے. ٹیم ہی جو ابھی ہم نے پروفیشنلس کی بات کی, دوسرا اس میں ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیسا ہو,
سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے. ابھی یہاں یہ ہے کہ ہم جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتا ہے اس میں جو ایڈکشن کے اسپیشلی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ایکلیکٹک اپروچ ہم اپلائی کرتے ہیں. اینڈ ایکلیکٹک اپروچ کیا ہے کہ جس میں آپ کوئی ایک ٹریٹمنٹ ماڈل سب پہ اپلائی نہیں کر سکتے, کیونکہ انڈیویجول پرابلمز ہوتے ہیں سب کے پاس, سب کی انڈیویجول ایشوز ہوتے ہیں, تو اس کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم انڈیویجول تھیراپی پلان کرتے ہیں, ساتھ ان کے گروپ تھیراپی ہوتی ہے. اب گروپ تھیراپی میں کیا ہے, کیونکہ ایک کامن پرابلم ہے سب کے ساتھ, سب کا ایڈکشن کا ایشو ہے, تو اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. ان کو اسکل سکھائے جاتے ہیں, ان کو لائف اسکل سکھائے جا رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ کوپنگ اسٹریٹجی سکھائی جا رہی ہوتی ہے. جو ان کے انڈیویجول ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیے انڈیویجول سیشن ہوتے ہیں جو کہ ماہر نفسیات کے ساتھ ان کی سٹنگز ہوتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے, انڈیویجول سیشن ہوں گے, گروپ کاؤنسلنگ سیشن ہوں گے, اور ساتھ ہی ساتھ فیملی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, فیملی کے سیشنز بھی ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب پیشنٹ نے ڈسچارج ہو کے گھر جانا ہے, اس نے ایک نئی لائف سٹارٹ کرنی ہے, تو وہ جو جرنی ہے نا اس میں فیملی کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل, کیونکہ فیملی کے بیہیویئر بھی چینج ہو چکے ہوتے ہیں. اب ایک بچہ ان کی جو ہے وہ بہت عرصے سے ایڈکشن کا شکار ہے, نہ اس کا بیہیویئر ویسا ہے, نہ اس کا جو ہے وہ ایموشنز ویسے ہیں, وہ بہت ٹف ٹائم دیتا ہے فیملی کو. تو فیملی کے اپنے ایموشنز بھی بہت ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں. کچھ تو میں نے دیکھا کہ مدر جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہوتی ہے, لیکن وہ اپنی بیماری کو ان کو سمجھ نہیں آ رہی, تو ان کا سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ اپنے بچے پہ ہوتا ہے یا اس پرسن پہ ہوتا ہے جو ایڈکشن کا شکار ہے. تو فیملی کی کاؤنسلنگ کہ انہوں نے کیسے اپنے بچے کو ڈیل کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو پرابلمس تھے جو اس ایڈکشن کی وجہ سے ان میں آ گئے تھے, فرسٹریشن ہے, ہوپ لیسنس ہے, انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کی بھی ہیلپ کی جاتی ہے وہاں پہ. تو یہ سب کمپوننٹس کا ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہونا بہت ضروری ہے. ابھی ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے ڈیٹاکسیفیکیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے, یہ بہت نازک ہوتا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے. ڈیٹاکسیفیکیشن ٹریٹمنٹ نہیں ہے, اٹس پارٹ آف ٹریٹمنٹ. یہ ٹریٹمنٹ کا فرسٹ اسٹیپ ہے. جب بھی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اس کا ڈیٹاکسیفیکیشن ہونا ضروری ہے. وہ جو بھی ڈرگس لے رہا ہے, کینابیز ہے, ہیروئن ہے, میتھمفیٹامین ہے, جو بھی وہ لے رہا ہے اس کا ڈیٹاکسیفائی ہونا ضروری ہے. اب ڈیٹاکسیفیکیشن کیا ہوتی ہے, وہ پراپر میڈیکیشن کے تھرو ہوتی ہے. اس کے لیے سپرویژن کا ہونا ضروری ہے, جس کو سپروائز ہمارے جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو میڈیکل آفیسرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور ان کے پاس 24 آورز جو ہے وہ ڈاکٹرز کا اویلیبل ہونا ضروری ہے, پیرا میڈیکل اسٹاف کا اویلیبل ہونا ضروری ہے. ان کے ڈیلی وائٹلس چیک کیے جاتے ہیں, باقی انڈر لائن میڈیکل کنڈیشن کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, ان کی اسکریننگس کی جاتی ہیں, ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں پراپر. ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو ان کے بہت سارے فزیکل پرابلمس بھی نکل آتے ہیں. جب وہ پہلے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو بس وہ نشے میں ہوتے ہیں, ان چیزوں پہ وہ اتنی توجہ نہیں دے رہے ہوتے, لیکن ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے ملٹیپل ایشوز ہوتے ہیں, ڈینٹل پرابلم ہوتا ہے, اسٹمک کے ایشوز ہوتے ہیں, اور بہت سارے فزیکل پرابلم, لیور کا پرابلم ہے, بہت ساری بیماریاں نکل آتی ہیں. تو وہاں پہ بھی ہم ان کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ان کو جو ہے وہ ریفر کیا جاتا ہے ڈفرینٹ میڈیکل فیسلٹیز میں, اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں ان کے پاس لے کے جایا جاتا ہے. تو کمپریہنسو ریہیبلیٹیشن سینٹر وہ ہوتا ہے جہاں ہر پہلو پہ ہر وہ چیز جو نشے کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے اس پہ کام کیا جاتا ہے. بالکل, جتنا ٹائم آپ کے پاس پیشنٹ ہے اس کے جو بھی ایشوز سامنے آ رہے ہیں, چاہے وہ فیملی ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں, چاہے وہ ان کے میڈیکل پرابلم ہے, سب کو ٹیکل کیا جاتا ہے. اب یہاں ایک اور چیز بتاؤں کہ جیسے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے کچھ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, جیسے ریلیشن شپ پرابلم چل رہے ہیں, ہسبینڈ وائف کا ایشو چل رہا ہے, وہ بھی اس کے پہ بھی آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. کئی لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ منشیات کے میں جب مبتلا ہوتے, بچے جو ہے نا چلے جاتے, بیوی چلی جاتی, ڈائیورس تک بات چلی جاتی ہے, ڈائیورسڈ ہو بھی جاتے, اور اس میں خلا کے کیسز بہت زیادہ عام ہے. کیونکہ جب لڑکی کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جی میرے میاں جو ہے نا یا جو ہے نا میرے ہسبینڈ وہ نشہ کرتے ہیں یا وہ چھوڑ نہیں پاتے, تو وہ اس سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو ایک سیکیور جو ہے نا وہ زندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ اس وقت انسیکیور ہوتے ہیں نا, انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیسے. آپ کچھ بتاؤ, ایک نارمل پرسن کیسے وہ ڈیل کر سکتا ہے ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ. لائک اس کے اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, اینگر پرابلم ہے, بہت سارے ابیوزو ہو جاتے ہیں, فزیکل ابیوز ہوتا ہے, ایموشنل ابیوز ہوتا ہے, پورے جو بچے ہیں آپ کے گھر میں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کا لائف پارٹنر کو اس وقت یہی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ بس اب اس سے جو ہے نا الگ ہونا ہی بہتر ہے. لیکن جب ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد جب دیتے ہیں کہ وہ پرسن جو ہے وہ اب اپنی نارمل پری ماربڈ پرسنالٹی میں آ گیا,
اب یہ تو ویسا ہے نہیں جب وہ جیسے وہ ڈرگ ایڈکشن میں تھا تو بہت سارے پیچ اپس ہوتے ہیں, ان کے ریلیشن شپ بہتر ہوتے ہیں, سوشل ورکر اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, وہ چیزوں کو جو ہے وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہم ان سب چیزوں کو لے کے ان کو ہیلپ کی جاتی ہے. ایک جو کمپریہنسو ٹریٹمنٹ سینٹر ہوتا ہے وہاں پہ, تو آپ نے یہ سب چیزیں دیکھنی ہے جب بھی آپ نے اپنے پیارے کو کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لے کے جانا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے. تو آپ نے پروفیشنل کی ٹیم, ان کا پروٹوکول, وہ کیا چیزیں اپلائی کر رہے ہیں, کون سا ٹریٹمنٹ ہے, اور وہ ہر پہلو کو لے کے آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں, اور وہ کہاں سے رجسٹرڈ ہے. اوبویسلی رجسٹریشن مینس کہ آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, کوئی اتھارٹی ہے جو آپ کو مانیٹر کر رہی ہے, تو اوبویسلی آپ ان کے اسٹینڈرڈس کو میٹ کرتے ہو. تو اگر آپ رجسٹرڈ نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ کو کوئی بھی مانیٹر نہیں کرنا. اچھا, یہاں پہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ دیکھیں منشیات سے چھٹکارا ممکن ہے, مشکل ہے بٹ ناممکن نہیں ہے. یہاں پہ جو ان کو مطلب جیسے کہ میڈم نے بتایا کہ سائیکیٹرسٹ کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. سائیکیٹرسٹ کیا کرتا ہے, میڈیکیشن کے ذریعے ان کا علاج کرتا ہے, اور ہم اس کے علاوہ جو میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ 24/7 ان کی جو میڈیکیشنز ہوتی ہے ان کو مانیٹر کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کوئی میڈیکلی کوئی ایشو آتا ہے, جس طرح اور کوئی گلا خراب, زکام, بخار یا کوئی پین وغیرہ ہوتی ہے, تو اس کو مینیج کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے. ڈیٹاکسیفیکیشن کے بعد وہ ان کی جو انڈیویجول کاؤنسلنگ کرتے ہیں, گروپ تھیراپیز ان کی کرتے ہیں, وہ ٹیکنیکس ان کو گروپ تھیراپی میں سکھاتے ہیں یا انڈیویجول سیشنز میں ان وہ اسکل سکھاتے ہیں کہ آپ نے منشیات سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, آپ نے ریلیپس سے کیسے بچنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اسپیشل بات کر رہا ہوں کہ سورہ رحمان کی تھیراپی ہمارا الحمدللہ نیو لائف میں اس کا بہت ہی ایک زبردست قسم کا رزلٹ ہے, اور یہ فیلڈ بیک پیشنٹ کی طرف سے ہے کہ جو آپ لوگ سورہ رحمان کی جو تھیراپی صبح کے ٹائم پہ کرواتے ہیں یہ بہت ہی افیکٹو ہے. اگر آپ دیکھیں تو سورہ رحمان سے کینسر کا علاج بھی ممکن ہے, کینسر جیسے لا علاج مرض ان کا علاج بھی ممکن ہے. تو نشہ تو بہت ہی جو ہے نا, نشے کی جو بیماری ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو نشے کی جو بیماری میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں ان کو جب ہم صبح سورہ رحمان کی جو تھیراپی دیتے ہیں 45 منٹس ہمارے اسپرچول تھیراپسٹ دیتے ہیں, ان سے بہت ہی اچھے ریزلٹس مل رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز ہے, اور حقوق اللہ حقوق العباد, سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق, بہن بھائیوں کے حقوق, اور ایز اے مسلم آپ نے معاشرے میں کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے, اور آپ نے جو ہے نا زندگی کیسے گزارنی ہے. مجھے تھوڑا سا یہ بھی ہم ناظرین کو بتا دیں کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں یہ جو ٹائم ہوتا ہے, جو وقت ہوتا ہے, بڑا مشکل سے گزرتا ہوگا. کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے کیا, تو مطلب وہ کتنا پیسفل انوائرمنٹ دے رہا ہے, یہ بہت ضروری ہے. میں تو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ اس ٹائم ہمارے جو جتنے بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے, ہمارے 4-5 برانچز ہے, پوری دنیا سے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, جیسے کہ UK, امریکہ, کینیڈا, کویت. ان ترقی یافتہ ممالک والے بھی جو ہے نا نیو لائف کا انتخاب کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا جو ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے, وہ گھر جیسا ہے, کوئی قید و بند نہیں ہے, آپ کو وہ فیسلٹیز, وہ چیزیں ملتی ہے جو آپ کو گھر پہ جو ہے نا وہ سہولتیں میسر ہوتی ہے. تو اسی لیے نیو لائف کا بہت زیادہ لوگ جو ہے نا, جیسے کہ UK والے خاص طور پہ وہ انتخاب کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس اتنی اچھی بڑی اسپیس ہے جس میں انڈور آؤٹ ڈور آپ جو ہے نا واکس کرواتے ہیں, آپ والی بال کرواتے ہیں, آپ آؤٹ ڈور گیمز کرواتے ہیں, آپ کا پراپر جم کا سیٹ اپ سے, اتنے لگژری روم ہیں جس طرح PC کے جو رومز ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ لوگ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو وہ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے جو پیشنٹ یہاں سے ٹریٹمنٹ کروا کے جاتے ہیں, ایون کہ بہت سی ایسی فیملیز جو کہ ان کا بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو وہاں سے جا کے ٹریٹمنٹ کروائے. تو منشیات سے چھٹکارا مشکل ہے بٹ ناممکن نہیں ہے. جی بالکل ناممکن نہیں ہے. اچھا, اس میں یہی بات آپ نے کی نا کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کا انوائرمنٹ پیسفل ہونا ضروری ہے. یہ کنسیپٹ ابھی بھی ہے لوگوں کا کہ بند کر دینا, لاک میں رکھنا, زنجیروں سے باندھ دینا. بھئی ایسے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. ایک پیشنٹ پہلے ہی اتنے کرائسس میں گزرا. نشہ چھوڑنا ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس کو ایزی کرنا ہے. وہ تو آپ کولڈ ٹرکی گھر پہ بھی کر سکتے ہیں, جو کہ پرانے زمانوں میں کیا جاتا تھا, اور اس میں بہت سارے لوگوں کی جان چلی جاتی تھی. اب میں ایک شارٹ فلم دیکھ رہی تھی تو بالکل ایسی ہی تھی کہ جو والد تھا اس نے بچے کو, اس کو پتہ چلا کہ جو بیٹا ہے وہ ڈرگز یوز کر رہا ہے. اس نے 1 دفعہ دیکھا, 2 دفعہ دیکھا, تیسری دفعہ اس کو لا کے اس نے بند کر دیا روم میں.
لاک کر دیا. اب وہ ڈرگز مانگ رہا ہے, اس کو نیڈ ہے اس کی, ظاہر ہے اگر اس کو نہیں ملے گی تو اس کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اس نے اس کو نہیں دیا. ایون کہ اس کا فرینڈ بھی کہہ رہا تھا, محلے دار بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کے بچے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, تو ابھی تو بہت سارے علاج جو ہے وہ کے آپشنز ہیں, بہت سارے ریہیبلیٹیشنز بن چکے ہیں, تو ان کا ٹریٹمنٹ کرائیں. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو میری ول پاور کی بات ہے, تو وہ چھوڑ دے گا. یہ ایک وہ شارٹ فلم کی بات کر رہی ہوں. میڈیکلی سپورٹ کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. میڈیکل سپورٹ کچھ بھی نہیں دیا. تو اب اس کی ایک سسٹر تھی, تو وہ کہہ رہی ہے کہ بابا اس کو کھول دیں, اس کو کھانا, بس وہ کھانا دے رہے ہیں اور پھر لاک کر دیتے ہیں, کھانا دے رہے ہیں اور پھر لاک کر دیتے ہیں. بس یہی ہوا کہ ایک دن جو ہے وہ برداشت نہیں کر پایا پین کو, تو اس نے جو ہے وہ سوسائڈ کر لی. تو مطلب چھوڑنے کی وجہ سے ان کو ڈپریشن ہو گیا. اور دیکھیں فزیکل پین ہے, وہ جو فزیکل کریونگ ہوتی ہے. کوئی بھی ڈرگز اگر آپ وداؤٹ, میں یہاں پہ تھوڑا سا بتا دوں, کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی ڈرگز وہ لیتا ہے اور وہ خود سے چھوڑنا چاہتا ہے, تو یہ آپ ان سے پوچھیں جو ان کے وڈرول ہوتے ہیں بہت ہی سخت ہوتے ہیں. جیسے کہ کسی بھی ڈرگز کا جو ہے نا, اگر آپ 1 یا 2 دن تو آپ نشہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ اور اس میں ایک دن وہ چھوڑتے ہیں لیکن دوسرے دن اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اور پھر دوبارہ سے وہ انٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. چاہیے ہوتی ہے. اس لیے میڈیکلی جو ہیلپ ہے, پراپر جو میڈیکیشن ہے وہ ہونی بڑی ضروری ہوتی ہے, تاکہ اس کی جو پین ہے اس کو مینیج کیا جا سکے, وڈرول کو کم کیا جا سکے, اور وہ ایک پین فری ڈیٹاکس کے ساتھ اپنا علاج جو ہے نا وہ کروا سکے. بالکل پین فری ڈیٹاکس ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کا پیسفل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں, انگزائٹی میں ہیں, آپ پہلے ایک پین میں گزر رہے ہیں, تو آپ کو اگر اچھا انوائرمنٹ نہیں ملے گا تو آپ کے لیے ڈرگس چھوڑنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ترین مرحلہ ہو جائے گا. بالکل یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو چیزیں ڈیزائن کی ہیں وہ اس طریقے سے کی ہے کہ جتنا ہو سکے ان کو گھر جیسا ماحول بھی ملے, ان کو پیسفل انوائرمنٹ بھی ملے, ان کو جتنی سہولیات چاہیے ہوتی ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ملے, تاکہ ان کا جو نشہ چھوڑنے کا پروسیس ہے وہ آسان ہو. اور یہ ایک ریزن میں سمجھتی ہوں ہے کہ ہر وہ چیز جو ریکوائرمنٹ ہے ڈرگ ایڈکشن کو چھوڑنے کی, ٹریٹمنٹ کی, وہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان کی پوری کریں. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں اس وقت. تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہر ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ان چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے, اسٹینڈرڈس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور لاک اپ, یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ لاک اپ ہم پیشنٹ کو کبھی بھی نہیں کرتے کہ ان کو لاک کر دیا, روم میں بند کر دیا. ایک مین ڈور لاک ہوتا ہے سیکورٹی پرپز کے لیے, تاکہ وہ واک بھی کر سکے, ان کے لیے کھیلنے کی جگہ بھی ہو, انڈور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی ہوں. سائنٹیفکلی یہ بات پرووڈ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے فزیکل ایکٹیویٹیز کا ہونا ضروری ہے. جو لوگ بھی ڈرگس چھوڑنا چاہتے ہیں, اگر وہ پراپر جم کرتے ہیں, پراپر ایکسرسائز کرتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں, تو ان کا جو ڈوپامین ہے وہ نیچرلی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ ڈرگز استعمال کرتے ہیں نا, تو اس وقت آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, اور وہ ایکسیسو ریلیز ہوتا ہے, اور ٹائم کے ساتھ ساتھ نیچرل ڈوپامین بننا بند ہو جاتا ہے. پھر جب وہ ڈرگز چھوڑتے ہیں تو ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز اور ایسی وہ ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں جس سے ڈوپامین نیچرلی جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے, ڈیولپ ہوتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ ان کے لیے نشے سے دور رہنا آسان ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جم بھی ہونا چاہیے آپ کے لیے, جیسے مساج, اس طرح کی چیزوں کا ارینج بھی ہونا چاہیے. آپ کو ہر وہ ایکٹیویٹی جو آپ کو مینٹل پیس دے, آپ کا ڈوپامین ریلیز کرے. جیسے یہاں پہ ہم فوڈ کے معاملے میں تھوڑا وہ دیکھتے ہیں کہ فوڈ ہیلدی ہونا چاہیے, ان کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جس کو کرنے کے بعد ان کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, تو وہ نیچرلی بھی وہ چیز ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے نشے سے نکلنے کے لیے. تو یہ بہت ضروری ہے. یہاں پہ میں اپنے ناظرین کو تھوڑا گائیڈ کر دوں کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو ٹائم ہوتا ہے, جو وقت ہوتا ہے, وہ تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے, لیکن یہ ان کے کل کو سنوارنے کے لیے ہوتا ہے, کل اس کی جو زندگی ہے وہ بہتر کرنے کے لیے ہوتا ہے. بہت ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں آج کے دور میں جتنے باہر مسائل ہیں, ایک عام آدمی کو جس دن موبائل بند ہوتا ہے, جس دن سگنل ختم ہو جاتے ہیں, تو اس دن عام آدمی سوچتا ہے کہ آج میرا دن سکون کا گزرے, کیونکہ موبائل ایک ضرورت ہے بٹ اس کی بھی ایک ایڈکشن ہے. اسی طرح ہمارے جو جتنے بھی پیشنٹس ہیں جو باہر ممالک سے ہے یا پاکستان سے ہے, وہ ایک بہت اچھا پیسفل ماحول اور بہت ہی اچھا ٹائم گزارتے ہیں. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پراپر ایک ایکٹیویٹی صبح سے لے کے شام تک ہم نے ڈیزائن کی ہوتی ہے, جس میں صبح کا نماز ہے, اس کے بعد میڈیکیشن کا ٹائم ہے, پھر گروپ تھیراپی کا ٹائم ہے, اس کے بعد جم کا ٹائم ہے, انڈور آؤٹ ڈور واکس کا ٹائم ہے, سائیکیٹرسٹ کا وزٹ کا ٹائم ہے, میڈیکل ڈاکٹرز کا وزٹ کا ٹائم ہے, اور صبح سے لے کے شام تک ایک پراپر ڈیزائن
کردہ جو ہمارا پروگرام ہے، جیسے کہ اس رات 10 بجے تک جو ہے نا ہمارے تمام پیشنٹس کے لیے جو روم کی لائٹیں آف کر دی جاتی ہے، ٹی وی بند کر دی جاتی ہے اور ان کو جو ہے نا وہ سلیپ کے لیے وہ کہا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنے بھی مریض ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ہوتے ہیں، اگر وہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز والے ان کو بزی رکھے، جیسے کہ صبح سے لے کے شام تک ان کو ہر ایکٹیویٹیز میں ان کو حصہ دلوائے اور وہ حصہ لے، تو ان کا بڑا آسانی سے ٹائم گزر جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. بہت سے ایسے مریض جو کہ علاج پہ فوکس کرتے ہیں اور ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ بھی کامیاب ہوتا ہے، جیسے کہ وہ صبح ٹائم سے اٹھتے ہیں، ٹائم سے نماز پڑھتے ہیں، ٹائم سے گروپ تھیراپی میں آتے ہیں، ٹائم سے جو ہے نا وہ چیزوں کو سیکھتے ہیں. جیسے کہ ہمارے جتنے بھی کلائنٹس ہیں، جتنے بھی مریض ہے، ہم نے ان کو ایک رجسٹر، ایک کاپی دی ہوتی ہے، ایک دی ہوتی ہے کہ اس میں آپ اپنی گروپ تھیراپی میں جو آپ کو سکھاتے ہیں وہ لکھے، آپ وہ جو اسکل سکھاتے ہیں اس کو پھر ریپیٹ کریں. آپ اس میں اور کوئی آپ کی تھنکنگ آتی ہے تو ذہن میں کچھ آتا ہے تو آپ کوئی سوال آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جتنے بھی مریض اگر ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اپنا ٹائم گزارے اور پیسفل ماحول ہوتا ہے، یہاں پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ایون کہ آپ کو گھر جیسا کھانا ملتا ہے، آپ کو گھر جیسا ماحول ملتا ہے، آپ کو اتنا پیار کرنے والے لوگ ملتے ہیں. اگر آپ اپنا علاج کے لیے آئے اور اپنا جو آپ نے جو یہاں پہ اپنے علاج کروا کے واپس جانا ہے، تو تب بہت سے ایسے مریضوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ بہت اچھا ٹائم گزارا، گھر جیسا ٹائم گزارا، وہ بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا. لیکن بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہی ہے کہ یہ ٹائم ہی نہیں گزر رہا ہے، لیکن ان کا علاج پہ فوکس نہیں ہوتا. تو اس میں پھر ہم ریلیپس کی طرف جاتے ہیں کہ بہت سے ایسے مریض جو کہ علاج کے بعد ریلیپس کر جاتے ہیں. الحمدللہ نیو لائف کا میں آپ کو گزشتہ 10 ایئرس کا تھوڑا سا بتا دوں کہ الحمدللہ ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے وہ انٹرنیشنل لیول جو ہمارا ہے وہ بہت ہی کم ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا سکسیس ریٹ بہت ہی اچھا ہے. اس میں ہم پیشنٹ اور فیملی کے ساتھ آفٹر ٹریٹمنٹ ان ٹچ رہتے ہیں. اس میں 6 منتھ سے لے کے 1 ایئر تک ان کا فالو اپ ہم رکھتے ہیں اور پراپر ایک گروپ بناتے ہیں تاکہ مریض کی ایکٹیویٹیز پہ فیملی کے ساتھ ہم بھی نظر رکھ سکیں اور ان کو ٹائم پہ فالو اپس کے لیے بلا سکیں. یا خدا نخواستہ وہ کوئی ڈرگز لے لیتا ہے، ایک دفعہ لے لیتا ہے اور وہ فوراً وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر آتا ہے تو اس کو ایڈمیشن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور اس کو سیشن کروا کے واپس بھیج دیا جاتا ہے. اور اس کا جو ڈرگ اسکریننگ پروفائل ہے ہم پھر وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن، ہر ویکلی ہونا چاہیے تاکہ وہ ٹیسٹ نیگیٹو ہو اور وہ دوبارہ سے اپنی جو کامیابی کا جو سفر ہے وہ جاری رکھ سکے. بالکل ایسے ہی ریلیپس جو ہے جہاں پہ ڈیزیز ہے وہاں پہ ریلیپس بھی ہو سکتا ہے. اور ریلیپس میں ایک کانسیپٹ جو ہے اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ریلیپس ہو جاننا نارمل سی بات ہے. جب ہم ایڈکشن کی ڈیزیز کی بات کرتے ہیں تو ایڈکشن از اے کرونک پرابلم، کرونک ڈیزیز ہے، دائمی بیماری ہے اور یہ مینج ہو سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے وہ ریلیپس ہو جائے. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ریکوری کا جو ٹائم ہے وہ کتنا ہے. اگر ایک پیشنٹ، میں سمجھتی ہوں کہ 1 ایئر تک اس نے ڈرگز یوز نہیں کیے اور 1 ایئر کے بعد اگر اس کا لیپس ہو جاتا ہے تو اس میں آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ فیل ہو گیا ہے یا اس کے ٹریٹمنٹ ضائع ہو گیا ہے. پریشان نہیں ہونا، دیکھیے وہ پارٹ ہے اس چیز کا. تو بس یہ ہے کہ جیسے 1 ایئر کے بعد، 2 ایئر کے بعد یا 6 منتھ کے بعد کبھی لیپس ہو جاتا ہے تو وہ ان کو لے آتے ہیں ہمارے پاس، ان کو لے کے آنا چاہیے ہمارے نفسیات کے پاس. تو یہ لیپس ایک اسپیڈ بریکر کی طرح ہوتا ہے کہ آپ کاؤنسلنگ کراتے ہیں، آپ اس چیز کو جو کوئی مسٹیک ہوتی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور آپ بڑا اسموتھلی گزر جاتے ہیں. جیسے گاڑی ہوتی ہے وہ اسپیڈ بریکر سے اسموتھلی گزر جاتی ہے، تو لیپس اس طرح سے ہوتا ہے. ابھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وقت نہیں دینا، ان کو اپنے پیاروں کو وقت نہیں دینا. اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ریلیپس ہو رہا ہے اور وہ خود سے نہیں آنا چاہ رہا تو اس کو موٹیویٹ کریں، ان کو سیشنز کے لیے لے کے آئیں. وہاں ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن سم ٹائمز اگر آپ جو ہے وہ نہیں بر وقت آپ نے فیصلہ نہیں کیا یا آپ سے نہیں ہو پایا، دوبارہ سے وہ کمپلیٹ ریلیپس پہ چلے جاتے ہیں. 6 منتھ تک یوز کریں اگین، پھر بھی ان کو لائیں. یہ مت سوچے گا جی یہ تو ریلیپس ہو گیا ہے تو اب ان کو ہم ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں لے کر آئیں گے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ان کو لے کے ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، پھر وہ لمبے عرصے کے لیے اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کے بعد وہ پوری زندگی اس چیز کو یوز نہیں کرتے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے مریض
مریضوں کا جو نیند کا جو مسائل ہے، بہت سے ایسے مریض جو کہ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں یا سلیپنگ پلس کا استعمال کرتے ہیں، آفٹر ٹریٹمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو نیند کے جو مسائل ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ہی ختم ہونے چاہیے اور اس کی بہتر سلیپ کے ساتھ ہی وہ ڈسچارج ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی سلیپ ہی نارمل نہیں ہے تو تب اگر آپ ڈسچارج کریں اور آپ میڈیکیشن کے ساتھ جا رہے ہیں تو مریض جو ہے نا باہر جا کے وہ میڈیسن نہیں لیتے اور وہ نشے کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ میڈیسن اگر کھاتے بھی ہے تو پینگ دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ود ان 2 دن 3 دن وہ بہت جلدی ریلیپس کر جاتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مریض ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں علاج کے لیے آیا ہے تو ان کو منیمم، میں جو میرا ذاتی خیال ہے، جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر آپ 1 مہینے سے 2 مہینے بھی 3 مہینے بھی جتنا میکسیمم ٹائم اگر آپ ان کو وداؤٹ میڈیکیشن ان کی کاؤنسلنگ کرے، ان کو انڈور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں بزی رکھے، تو اس کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ مریض کو نفسیاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ میں مکمل صحت یاب ہو چکا ہوں، میری نیند نارمل ہو چکی ہے، اور باہر جا کے جب آپ ایک نارمل سلیپ سوتے ہیں تو آپ کا ریلیپس کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ بہت ہی کم رہ جاتا ہے. بہت سے ایسے نوجوان میں بتا دوں کہ اگر ان کی نیند نارمل ہے تو وہ 99% نشے کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ شکست دے سکتے ہیں. بالکل 3 امپورٹنٹ فیکٹر ہے، میں یہ سمجھتی ہوں. ابھی ہم نے بات کی نا ریلیپس کیوں ہوتا ہے، اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. صرف 3 ایسی چیزیں جو ہے جو ٹریٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں، ایپیٹائٹ ہے، ان کا موڈ اور ان کی سلیپ. یہ تینوں چیزوں کا نارمل ہونا اور وداؤٹ میڈیکیشن نارمل ہونا ضروری ہے ڈسچارج سے پہلے، کیونکہ ریلیپس میں یہ بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اگر آپ کی سلیپ نارمل نہیں ہے تو چانسز ہیں کہ آپ ریلیپس ہو جائیں گے. اگر آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، نارمل نہیں ہے، تو چانسز ہے کہ آپ ریلیپس ہو جائیں گے. اگر آپ کی ایپیٹائٹ کا ایشو چل رہا ہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ ریلیپس کے چانسز ہیں. تو یہ 3 میجر فیکٹرز ہیں جن کو ٹیکل کرنا، جن کا سولوشن ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. اور جب آپ ریہیبلیٹیشن سینٹر سے جائیں تو آپ کی وداؤٹ میڈیکیشن یہ تینوں چیزیں بہتر ہونی چاہیے. اچھا، میں یہ میرے ذہن میں کویسچن آ رہا ہے کہ اگر ہم یہ کیوں نہ کر لیں کہ جتنے بھی ہمارے پیشنٹس ہیں، جیسے کہ کوئی بھی بچہ اسکول جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، کالج جاتا ہے، اور 1 سال کے بعد ان کے ایگزام ہوتے ہیں، مطلب ان کی پڑھائی کے بعد ان کے ایگزام ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ یہ ایک شروعات کر لیں کہ ہم اپنے پیشنٹس کا پراپر طریقے سے ڈسچارج سے پہلے ان کے ایک ایگزام لیا کریں، جیسے کہ ہم نے 12 اسٹیپ ان کو سکھایا ہے، 10 ٹاسک سکھایا ہے، ریلیپس پریونشن پروگرام سکھایا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے اسکل سکھائے کہ انہوں نے سیکھے بھی ہے کہ نہیں سیکھے، انہوں نے باہر جا کے اپلائی کیا کرنا ہے. تو یہ ویسے پاسبل ہے؟ جی بالکل پاسبل ہے. ان کے لیے ڈفرینٹ انوینٹریز اپلائی کی جاتی ہیں. ہمارے پاس وہ انوینٹریز موجود ہیں. کریونگ کو کیسے، اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے کہ ان کو بھی کریونگ ہے کہ نہیں، یہ ٹیسٹ اپلائی کیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ان کی جیسے ان کو کاؤنسلنگ سکھائی جاتی ہے، جو لائف اسکل ٹریننگ ہے، اس کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے پراپر ہر چیز کے بارے میں. اس کو ہم کہتے ہیں تھیراپی بلو پرنٹ بنایا جاتا ہے، جس میں پیشنٹ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ ریلیپس ہو گئے تو آپ نے کیسے مینج کرنا ہے. تو وہ جو ٹولز آپ نے ان کو بتائے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ٹولز ہیں اور ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے. اگر تو اس کو بتا پا رہا ہے اور اس کو مینج کر پا رہا ہے تو اس کا مطلب ہی از ریڈی ٹو گو. لیکن اگر وہ ان ٹولز کو اپلائی نہیں کر پا رہا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹولز کیا ہیں، تو اس کو کبھی بھی آپ مت بھیجیں، کیونکہ وہ پھر اس سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے. تو یہ جو ایک آپ ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ ہم ان کو پراپر شروع سے لے کے اینڈ تک جب کرتے ہیں، جب ڈسچارج کا ٹائم آتا ہے تو ان کا تھیراپی بلو پرنٹ بنایا جاتا ہے کہ انہوں نے اب تک کیا سیکھا، کیسے سیکھا، اور آگے فیوچر میں ان کو کیسے اپلائی کرنا ہے. ایون کہ اینٹیسپیٹری ایونٹس کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ریلیپس ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ، تو تب آپ کیا کریں گے، یا اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ فیوچر میں اگر آپ ریلیپس ہوں گے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو ہم اس طرح کے کویسچنز اور اس طرح کی پریکٹس ان کو یہاں سے کرا کے بھیجتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ سارے ٹریٹمنٹ کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ان کی پراپر شاید لرننگ نہیں ہوئی، کسی چیز کو انہوں نے صحیح سے سیکھا نہیں، ان کو اپلائی نہیں کیا. ٹول باکس ان کے پاس ہے لیکن ان کو رائٹ ٹائم پہ وہ اپلائی نہیں کر سکے. یا اور بہت سارے اینٹیسپیٹری ایونٹس ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی کرائسس آ گیا، کوئی ٹراما آ گیا، کوئی فیملی کے ایشوز آ گئے، کچھ اس طرح کے پرابلم آ گئے، تو وہ بھی ریلیپس کی وجہ بن سکتے ہیں. یا کوئی اینٹیسپیٹری ایونٹس ہیں، کوئی ٹریگرنگ ایونٹس ہیں، وہ آگے وہ ریلیپس کی وجہ ہو سکتے ہیں. تو ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فالو اپ ضروری ہے.
کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آن گوئنگ جب وہ باہر ہیں اس وقت کوئی مسئلہ ان کو ہوا تو وہ یہاں ڈسکس کر لیں. ان کو نہیں پتہ, ہو سکتا ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں نہ ڈسکس ہوا ہو یا پہلے اس کی لائف میں نہ ہوا ہو, ایک نیا واقعہ ہو گیا, جیسے کہ ٹرانزیشن ہوتی ہے, کسی کی ڈائیورس ہو جاتی ہے, کسی کا بریک اپ ہو جاتا ہے, کسی کو جو ہے وہ کوئی آپ کی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو ان کے لیے بھی ایک ٹراما ہے, تو وہاں پہ ریلیپس ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم فالو اپ رکھتے ہیں کہ آپ نے آنا ہے, ڈسکس کرنا ہے تاکہ آپ ریلیپس سے بچ سکیں. اچھا, مجھے چونکہ ہمارا تو ایک وسیع تجربہ ہے 10 سال اس میں ایڈکشن فیلڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نشے کا مریض ہے آفٹر ڈسچارج منیمم 6 منتھ سے لے کے 3 ایئرس تک آپ نے اپنے ایکسپرٹ سے, اپنے ماہر نفسیات سے اور اپنے ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے ساتھ جو ہے نا فالو اپس ریگولرلی کرنے چاہیے تاکہ آپ کی جو ریکوری ہے وہ 110% ہو. ٹھیک ہے, آپ نے جیسے کہ باقی چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے, تو اگر آپ فالو اپس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ منیمم جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6 منتھ ہونے چاہیے, اور میکسیمم یہ جتنا زیادہ ہو اتنا ہی مریض کی ریکوری کے لیے اچھا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس کے لیے پھر میں وہ سمجھانا چاہوں گی, جس طرح میں پل کی بات کرتی ہوں, میڈیسن کی بات کرتی ہوں, تھیراپی ایک میڈیسن کی طرح ہوتی ہے. وہی پیشنٹ ریلیپس ہوتے ہیں جو جیسے ہی ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے وہاں جا کے بھول جاتے ہیں, بالکل وہ فالو اپس کے لیے نہیں آتے, ایک دم ان کے سیشن اسٹاپ ہو جاتے ہیں, ان کی سپورٹس اسٹاپ ہو جاتی ہے, تو پھر وہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے. اب یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے آہستہ آہستہ تھیراپی کو کم کرنا ہوتا ہے اور پھر اسٹاپ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے جو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہے ان کی ایکسٹینسو تھیراپی ہوتی ہے, ان کی گروپ تھیراپی ڈیلی ہوتی ہے, ان کے ٹوائس اے ویک جو ہے وہ انڈیویجول سیشنز ہوتے ہیں, فیملی کاؤنسلنگ چل رہی ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کا دورانیہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں. پھر ان کے ہفتے میں 1 دن, پھر 2 ہفتے بعد, پھر مہینے بعد, پھر ان کے فالو اپس کے بعد بوسٹر سیشنز ہوتے ہیں. جیسے ہر 15 دن کے بعد فالو اپ سیشن ہوتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے 6 منتھ کے بعد ان کے بوسٹر سیشنز ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار وہ آتے ہیں, ان کو اگر ضرورت ہے تو ان کو بوسٹ اپ کیا جاتا ہے کہ ان کی. تو ہم کیا کرتے ہیں, آہستہ آہستہ ایکسٹینسو تھیراپی سے ڈیوریشن بڑھاتے بڑھاتے کم کرتے کرتے اسٹاپ کرتے ہیں, تو اس سے ریزلٹس آپ کو بہت اچھے ملتے ہیں. یہاں پہ نا میں ایک اپنے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بچہ منشیات کی لت میں مبتلا ہے یا ان پہ شک ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے لیکن آپ کو کنفرم نہیں ہے, آپ ان کے جو شروع میں جو روٹین ہے ان کو چیک کر سکتے ہیں. جیسے کہ وہ رات کو وہ جاگتا ہے, دن کو سوتا ہے, بہت تیزی کے ساتھ اس کا وزن گر رہا ہے, یا وہ چڑچڑا ہو چکا ہے, وہ فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھتا, تو بر وقت اس کا ڈرگ اسکریننگ پروفائل ٹیسٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو بر وقت پتہ چل سکے کہ آپ کا بچہ کسی ایڈکشن میں مبتلا تو نہیں, یا ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے اگر آپ جلد ڈیسیجن لیں گے تو اس کا جو فائدہ ہوگا آپ کو اور آپ کے بچے کو ہوگا. تو اگر منشیات سے چھٹکارا آپ نے حاصل کرنا ہے تو اسی طرح آپ نے اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھنی ہے, اور اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ بچے میں یہ سمٹمز ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا, تو آپ کو جلد سے جلد کسی بھی اتھینٹک لیبارٹری سے یا نیو لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر سے آپ کا ڈرگ اسکریننگ پروفائل کروانا چاہیے. یا خدا نخواستہ کوئی بھی بچہ آج کل چونکہ ہمارے پاس جو رپورٹ ہو رہے ہیں 10 سال 12 سال 14 سال کے جو بچے ہیں وہ اسموکنگ میں اور ڈرگز میں ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں. تو اگر بر وقت اسی ایج میں اگر آپ اسموکنگ کا بر وقت علاج کر لیں تو وہ کل کو کراس ایڈکشن میں نہیں جائے گا, باقی نشوں میں نہیں جائے گا, اور اس کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہوگی. تو اگر کوئی بھی بچہ ڈرگز میں مبتلا ہو گیا اور ان کا ڈرگ اسکریننگ میں کوئی ڈرگز پازیٹیو آتی ہے تو بر وقت اس کا جو فیصلہ ہے, جو علاج ہے, وہ ایک اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں سٹارٹ کرنا چاہیے اور اس کو کامیابی کی طرف جو ہے نا وہ شروعات کرنی چاہیے. جی بالکل, میں ابھی یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کو لگے نا کہ آپ کا بچہ ہے یا آپ کا کوئی بھی پیارا ہے, بڑا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس میں اس کے بیہیویئر میں چینجنگز آنا شروع ہو گیا ہے, تو آپ فوراً ماہر نفسیات سے کنسلٹ کریں. وہاں پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ یہ ڈرگز لے رہے ہیں, آپ کو ڈرگز کا کرنا ہے, ان کو کوئی اور مینٹل ہیلتھ ایشو چل رہا ہے یا کون سے پرابلمس چل رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ نے کوئی بھی بیہیویئرل پرابلمز آ رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ پہلے ایسا تھا اب اس میں بہت چینج آ گئے ہیں, تو آپ فوراً جو ہے وہ ماہر نفسیات کے پاس کنسلٹ کریں, ان کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کی پراپر رہنمائی کر سکے. اس کے بعد آپ کو بہت کلیئر پکچرز ہو جائے گی کہ اب ان کا ڈرگ اسکریننگ ٹیسٹ کرانا ہے یا ان کو مزید کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے یا ان کو آگے جو ہے وہ فردر کس طرف لے کر جانا ہے. میں تھوڑا سا یہ اپنے ناظرین کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا بچہ اسموکنگ میں مبتلا ہے اور آپ بر وقت اس کو لے کے جاتے ہیں تو میں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند ہی سیشن میں یا چند ہی دنوں میں میڈیکیشن میں آپ کا بچہ اسموکنگ جیسی لت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے. اسی طرح اگر آپ کا کوئی بچہ کینابis میں مبتلا ہے اور آپ اس کا بروقت علاج کرواتے ہیں, چند ہی ہفتوں میں یا چند ہی مہینوں میں آپ اس کو ایک نئی زندگی کی طرف لے کر آتے ہیں. جیسے کہ کینابس کا جو ٹریٹمنٹ جو اسموکنگ کا ہے وہ 3 سے 4 ہفتوں میں آپ اسموکنگ کی لت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں میڈیکیشن اور کاؤنسلنگ کے ساتھ. لیکن اس کے بعد اگر آپ کا بچہ کینابس میں مبتلا ہے تو اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ آپ کو ایکسپرٹس بتا سکتے ہیں یا ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ 90 ڈیز سے لے کے 120 ڈیز تک ہوتی ہے. ملٹیپل ڈرگ ایڈکشن کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. اور جب بھی آپ یہ سمجھے کہ آپ یا آپ کا کوئی پیارا ڈرگز میں مبتلا ہے, منشیات میں مبتلا ہے, تو آپ جلد فیصلہ کریں, کیونکہ یہ جلد کا جو فیصلہ ہے, وقت پہ جو فیصلہ ہے, یہ آپ کو اور آپ کے بچے کو ایک نئی زندگی جو ہے نا وہ دے سکتا ہے. آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ تھا وہ منشیات سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے, بہت ہی ڈیٹیل ہم نے بات کی مس سمیرا بٹی سے بھی, جو کہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ ہے. ہمارا ایک وسیع تجربہ ہے اور ہمارے اسلام آباد میں ایک ریہیبلیٹیشن ہمارے 4-5 ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جن میں میل اور فیمیل کے لیے الگ ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا منشیات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ نیو لائف سے مدد حاصل کیجئے, نیو لائف سے کانٹیکٹ کیجئے. ہمارے اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں کانٹیکٹ کریں. ہم انشاءاللہ آپ کے اور آپ کے پیاروں کو ایک نئی زندگی دیں گے.